بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا۔ ایک شاریہ نامی عیسائی لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلا پا کر اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمام لوگ حیران و پریشان تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کیا؟ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، ہر کوئی اپنے تاثرات ظاہر کر رہا تھا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو بہتر جانتا ہے، بے شک تو سب سے سچا ہے، میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے، اے میرے پاک پروردگار میری مدد فرما۔ نماز فجر کے وقت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بخار بہت تیز تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو میری عزت رکھنا۔ وہ دن ایوبی خاندان کے لیے بہت عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تھے، جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں آ چکے تھے اور ان کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون آ کر بیٹھ گئے اور سامنے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی نے سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی جو مجھ پر اس لڑکی نے اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ابن ارسون اس لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، اے لڑکی، بتاؤ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت تیز ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ یہ دیکھ کر مجمع کو یہ لگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے قصور نہیں ہے، جبکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر بے حد سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہونے کی وجہ سے اگر مجرم قرار دے بھی دیے گئے تو سزا سے بچ جائیں گے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی قسم کھائے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں یہ گناہ قبول کرنے کو تیار ہوں جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ یہ سننے کے بعد وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر باغور دیکھنے کے بعد وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر کر کے کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بے قصور ہیں، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا۔ اس طرح لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وحشت میں اپنی کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد شاریہ سے قاضی نے کہا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ہے سلطان میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، شاید جس کی تلافی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر میں نے لگایا ہے شاید وہ میں چاہ کر بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتاؤ تمہیں کس نے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ تو اس نے امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کیا جو دربار میں موجود تھا، اور کہنے لگی اس عالی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کو ملامت اور غصہ کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے سے کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ جس پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے قصور ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ اب بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے۔ لڑکی نے کہا ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ مجھ پر بڑے ظلم کرتا ہے اور بے حد تشدد کرتا ہے، جبکہ شاہی کنیز کی جانچ کرنے پر اس کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی ملے تھے، اور ادھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر کے اور ان کے آپس کے تعلقات کو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ دوسرے دن عدالت لگی تو لوگ بڑی بے چینی سے امیر ابن مرکوم کا انجام دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب اس کو عدالت میں لایا گیا تو وہ سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اسے شاہی عہدہ سے بھی ہٹا دیا۔ اس کی ساری جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دینے کی دعوت دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر عاصب نہیں بننا چاہتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیبی مدد فرمائی اور ان کے کردار پر لگا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔